پیغمبر دے الفاظ نو بدل کے بھاویں تو نبی تے سلام بھیجیا ہے، تیرا سلام بھیجنا اللہ دے ہاں مردود ہے، مقبول نہیں، کیونکہ تو پیغمبر دے قدم نالوں ایک قدم اگے پٹیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو ثواب دی نیت لے کے انسان آکھے میں کام کرنا پیا تے دے چوں مینوں ثواب مل جائے گا، کام چنگا ہے، میرے بھائیو دا کام ثواب نہیں ملنا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جیڑا انسان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کردا ہے، مخالفت کرن تو بعد آکھے کام بڑا چنگا ہے، کام بڑا اچھا ہے، لیکن انہیں اللہ دے رسول دی مخالفت کیتی ہے، وہ فتنے مبتلا ہو جائے گا اور قیامت دے دن اللہ دی عدالت چونوں دردناک عذاب ملے گا۔ کئی موجودہ معاشرے چ بھی آندے نے بڑا اچھا کام ہے جی، بنت حسنہ جی انشاءاللہ ثواب ملنا ہے سانو، ایویں بھابی رولا پاندے نے پے، او بھائی میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام دی حدیث کہہ رہی ہے، پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق جب تک تسی اعمال نہیں کرو گے قیامت نو ایک کوئی آواز آئے گی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، او دے باوجود جہنم دا بالن بن جانا۔ آئیے ایک اور دلیل لے لیجئے، نبی علیہ السلام سیدہ طاہرہ مطاہرہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہہ دو رضی اللہ تعالی، ٹھنڈی ہوا چلن رہی لیکن تھی تے ٹھنڈے نہ ہو، تو تھی تے ذرا بولو، رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر دیا نے نبی علیہ السلام تے کوئی کام کیا ہے، لوکاں نو رخصت دے دیتی ہے، کسے کام دے بارے دے اندر کچھ لوگاں نے او دے تو کنارہ کشی کر لئی ہے، نبی علیہ السلام نو علم ہویا ہے، کئیاں صحابہ نے آپ دے کہن تے جو حکم نبی پاک نے دیتا ہے وہ کم کر لیا ہے، تے کئیاں صحابہ نے رہن دیتا ہے، آپ آؤندے نے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ جاندے نے، حمد و ثنا بیان کر دے نے، لوکاں نو آندے نے اس چیز تو پرہیز کر دیو جدا حکم اللہ دی قسم میں اپنے رب دے کہن تے تھانوں دیتا ہے، تسی او کم کیوں پرہیز کر رہے ہو؟ او دے پرہیز کرن چ تھانوں ثواب نہیں ملے گا میرے صحابیو، میری نافرمانی کرن دی وجہ تو عذاب ملے گا۔ ذرا غور کیجئے، آقا اپنے صحابہ نو ڈانٹ رہے ہیں اس معاملے چ۔ آئیے اگے چلنا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، آئیے میں کیوں نہ کہہ دیا، اس حدیث دے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آندے نے قال بنی الاسلام علی خمسۃ علی ان یؤخذ اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان والحج، فقال رجل الحج وصيام رمضان، قال اللہ صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول اللہ صلی عبداللہ بن عمر تو روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دیاں پنجاں چیزاں دے اتے بنیاد ہے، اسلام دیاں 5 چیزاں نے، اللہ دی توحید، نماز دا ادا کرنا، زکات دا ادا کرنا، رمضان دے روزے رکھنا، حج بیت اللہ دا کرنا۔ ایک آدمی آیا انہیں آن کے نا اسے بات نو دہرایا، یعنی عبداللہ بن عمر دے کول نا اسی بات نو دہرایا بھی اسلام دے 5 بنیادی ارکان نے، انہیں یہی رکن دہرائے، لیکن انہیں کیتا کی رمضان نو بعد چ لین دا تے حج نو پہلے لین دا، یعنی حج دا ذکر انہیں پہلے کیتا ہے، وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، نبی علیہ السلام نے رمضان پہلے لے آندا ہے، حج اینڈ تے آندا ہے، تو انہیں عبداللہ بن عمر دے سامنے آن کے نا حج پہلو لے آندا ہے، رمضان اینڈ تے آندا ہے، تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غصہ چڑھ جاندا ہے، اندروں کی کرنا پیا، پیغمبر دے الفاظ نو الٹ کرنا پیا، آندا نہیں جی میں اسلام دے 5 بنیاد بنا جڑے نو بیان کیتے نے،
فرمایا تو اس طرح بیان نہیں نہ کیتے جس طرح میں نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنے سا. آپ نے حج نو اینڈ تے رکھیا ہے, رمضان پہلے آندا ہے, تو حج نو پہلو لیندا, رمضان نو اینڈ تے کر دیتا ہے. پیغمبر دی ترتیب نو تو بدلیا تے کیوں بدلیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا تو اوویں کیوں نہیں کرتا؟ اوویں کیا جی پیغمبر نے ترتیب مقرر کیتی ہے نا, شہادت اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات وتصوم رمضان وتحج البیت, جی نبی پاک نے ترتیب مقرر کیتی اوویں کر. پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم نہ پٹ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا نبی دے قدم نالو اگے قدم نہ پٹیا جے, پیغمبر دے عمل نالو ود کے عمل نہ کریا جے, نبی دے عمل نالو کٹا کے عمل نہ کریا جے. اللہ اللہ اللہ, اگر نبی دے عمل نالو وداؤ گے پھر بھی گناہگار, اگر تسی کٹاؤ گے پھر بھی گناہگار. آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کول ایک کون والا ہوندا ہے, امام مالک نو آن کے پوچھدا ہے, آندا ہے ابو عبداللہ احرام میں کتھوں بننا؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے ذوالحلیفہ تو. اے بندہ کو آندا ہے جی میں ارادہ کیتا ہے میں نبی دی مسجد نبوی روضہ رسول دے کولوں احرام بناں گا. حضرت امام مالک آندے نے نہیں, نبی پاک نے ذوالحلیفہ تو بنے ہیں, تو روضہ رسول تو کیوں بننا ہے؟ اے اگو پتہ کی آندا ہے؟ آندا جی یہ مسجد نبوی ہے وہ ذوالحلیفہ ہے, جڑا مقام اس جگہ دا ہے او دا تے نہیں نا ذوالحلیفہ دا. ایتھے ایک نماز پڑھنے 1000 نماز دا ثواب ہے. یہ نبی دی مسجد ہے, پیغمبر دی قبر پاک ہے, مسجد نبوی جیڑی ہے میرے نبی دی مسجد ہے, تے میں چاہنا میں روضہ رسول دے کولو احرام بننا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے او ظالما اس گل دا تینو پتہ ہے کہ مسجد نبوی چو احرام بننا افضل ہے, میرے نبی نو کیوں نہیں سی پتہ؟ میرے پیغمبر نے ذوالحلیفہ تو احرام کیوں بنے ہیں؟ اس بات دا تینو علم ہے, نبی پاک نو علم نہیں سی. حضرت امام مالک دا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمان لگے مینوں ڈر ہے کتے تو فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے, پیغمبر دی سنت اور طریقے دی مخالفت کرن دی وجہ تو تیرتے کتے آسمان تو عذاب نہ نازل ہو جائے کہ تو پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم پٹھنا پیا. جس بات دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں علم, وہ دا علم تینو ہے. اللہ اللہ اللہ, ذرا غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تے دے رسول نالو قدم ایک بھی اگے نہیں رکھنا. ہونے دے تے دلیل نمبر 1 اور لے لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتخذوا, قرآن جے, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ اما یشرکون. آئیے ذرا غور کیجئے نا. فرمایا یہود و نصارہ نے اپنے علماء تے صوفیاں دے دین نو پھڑ لیا, انہاں نو رب من لیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صرف ایک اللہ دی عبادت کر دے سن, ایک رب تو علاوہ اور کسی نو عبادت دے لائق نہیں سن سمجھدے. لیکن وہ کہندے سن اللہ پاک شرک دے اتوں. حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, حضرت حاتم تائی اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا ہاں تے میرے گردن دے اندر سونے دی سلیب ہے, سلیب پائی سی. میں آج مسلمان نہیں ہویا تے میں سلیب پائی اپنے سونے دی اپنے گلے دے اندر. تے آپ نے فرمایا دی اے بت تے اپنی گردن تو اتار کے پھینک دے. حضرت عدی آندے نے اللہ دے رسول میں اے دے تو برات دا اعلان کرنا تسی فرما دیتا ہے, میں لا کے سوڑ دیتی.
تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے تھوڑے تو پہلے درویش تے صوفی سن انہاں نے اللہ تو علاوہ انہاں نو رب بنا لیا، انہاں دی پوجا کردے سن، رب دی نہیں سن کردے۔ اللہ دے رسول انہاں دی پوجا کرن تو کی مراد ہے آندے نے فرمایا انہاں دے صوفی حلال نو حرام کہندے سن، اوندے سن حرام ہے تے حرام نو حلال کہندے سن حرام حلال ہے، انہاں دے قید تے حرام نو حلال سمجھتے سن تے حلال نو حرام سمجھتے سن۔ یعنی جو انہاں دے مولوی، جو انہاں دے علماء، جو انہاں دے درویش، جو انہاں دے پیر، جو انہاں دے گدی نشین کہندے سن اوویں کردے جاندے سن۔ تے ساڈے موجودہ معاشرے چ وی ویکھو نا لوکاں نے نیتی ہے او نبی دی حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈے مولوی کسے نو علم چ گھٹ نے، بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں، پیغمبر دی حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈے مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میرے بھائی نہیں، جس مولوی دی بات پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے انہوں للبو تے جڑی نبی دی حدیث دی مخالفت کر دی انہوں چھڑ دیو، اے مسلک اہل حدیث ہے۔ اسی یہی دعوت دینے ساری دعوت قال اللہ و قال الرسول بھئی اللہ اور اس کے رسول دی بات نو منو، اے ہے مسلک اہل حدیث، اے ہے ساڈا پیغام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، پھر میں کیوں نہ کہہ دیا نبی دی سنت چھڑ کے، پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے لوگ امتیاں دے طریقے نو نہیں اپنانا۔ حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، جدی تقلید بریلوی بھائی بھی کر دینے، دیوبندی بھائی بھی کر دینے، دوویں فرقے ایک امام دے مقلد نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول انہاں دا ایک مقتدی ہوندا ہے، انہاں دا ایک ساتھی ہوندا ہے، آن کے اندہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن پاک دی ایت ہوئے، ہن دسو تھوڑا قول منیے ایت منیے، تھوڑا قول قرآن دی ایت دی مخالفت کردہ ہوئے۔ ہن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سن لو، توجہ ہے نا سارے عزیز۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنیے کی آندے نے پوچھن والیا ایک پاسے میرا قول ہے دوجے پاسے قرآن دی ایت ہے، میرا قول قرآن دی ایت نہ ٹکراندا ہے تے کی کرنا ہے؟ اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن من لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بولو، یہ حوالہ یاد کر لو کہ مولوی نو جا کے پوچھیا عربی دی کتاب ہے اقد الجید، اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، یعنی مضاف مضاف علیہ۔ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن، بولو بولو قرآن من لے۔ ہن ذرا قرآن وال غور کرو، امام صاحب دا قول کی ہے کہ ایمان ودہ بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں، اے امام صاحب دا قول ہے۔ تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے ادوں مومناں دا ایمان وددا ہے۔ ہن قرآن کہہ رہے ہیں ایمان وددا ہے، امام صاحب آندے نے وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں۔ دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے سوال کرو کہ مولوی صاحب ایمان وددا کردا، وہ کہے گا ایمان جامد ہے، اکو جگہ تے ہی نہ وددا نہ گھٹدا۔ تے امام صاحب کی آندے میرا قول چھڈو قرآن منو، انہاں نے امام دا قول بھی نہیں چھڈیا قرآن بھی نہیں منیا۔ سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ اگر انہاں امام دا قول چھڈیا ہوندا پھر کہندے ایمان وددا گھٹدا ہے۔ ہن امام صاحب نے فرمایا قرآن دے مقابلے چ میرا قول آ جے، قول چھڑ دیو قرآن منو۔ مولوی نے نہ قول منیا نہ قرآن منیا۔ اگے دوجا سوال انہیں کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے،
تہاڈا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندا ہوئے، امام صاحب تہاڈا قول منیے کہ نبی دی حدیث منیے، امام صاحب دا جواب سنو، سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے، فرماندے نے امام صاحب اپنے امام دی مان لو ساڈی نہ منو، جدی تقلید کر دیو جنوں نبی پاک دے مقابلے پیش کیتا جے انہاں دی مان لو۔ آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ، میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ۔ امامہ دا ادب ساڈے نو زیادہ کو نہیں کردا، امامہ دا ادب احترام ساڈے تو زیادہ کوئی نہیں کردا۔ ہن جو مسلک امام ابو حنیفہ دا وہی مسلک اہل حدیث دا ہے۔ ہن امام صاحب دا قول کی ہے کہ خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو گئی خامد او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے۔ اے امام صاحب دا قول ہے، امام صاحب بھی خامد فوت ہو گیا بیوی او دے نیڑے بھی نہ جائے، تے جے بیوی فوت ہو گئی خامد او دے نیڑے نہ جائے۔ کی ہویا جی؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ ہن نبی پاک دی حدیث وال آئی، حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے، غسل اونا دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاں۔ ہن حدیث کی کہہ رہی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل بولو بولو دے سکتی ہے، تے امام صاحب کی کہہ رہے ہیں بولو وہ نیڑے بھی نہ جائے۔ میں کیوں شارٹ پہنی سو نیڑے نہ جائے؟ نکاح ٹوٹ گیا ہے، میں نکاح بڑا کچا ہے جڑا 40-50 سال دا ایویں توڑ چھڑیا ہے۔ ایک بابے نو پٹھا کر کے کھوج لمکا چھڑے کچی تھندنا، او دی کچا دھاگا مولوی 12 سال تو نہیں ٹوٹن دیتا۔ تو میں کہا بابے نو سیدھا ہی کرنا ہے، آندا نہیں پٹھا ہی رہنا۔ تو میں کہا آندے سانو بھابی گستاخ نے ولیاں نے، گستاخی آپ کر دیو پٹھا کر کے لمکا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی علیہ السلام فرما رہے نے لاہور یو گل پتہ لگا ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے۔ دنیا دے کسے حنفی مولوی کو ٹر جاؤ انہوں جا کے پوچھو بیوی فوت ہو گئی ہے خامد انہوں غسل توبہ نیڑے بھی نہ جائے۔ میں کہا امام صاحب دے اندر میرا قول چھڈو حدیث منو، نہ امام دا قول چھڈیا نہ حدیث منی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم۔ دعوے بڑے کرتے ہیں اسی امام ابو حنیفہ دے مقلد، حدیث آ جائے امام دا قول نہ چھڈو حدیث چھڑ دیو۔ اور میں کہا ایتھے امام ابو حنیفہ دا مسلک نوٹ کرو، منہج نوٹ کرو۔ امام صاحب دا او مسلک ہے جو اہل حدیث دا مسلک ہے۔ اہل حدیث بھی آندے نے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول مننا، بولو بولو مننا نہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالف قول صحابہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے کسے صحابی دا قول ہوئے، پھر تھوڑا قول منیے کہ صحابی دا قول منیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا قول صحابی دے قول نہ ٹکرا جائے نا، اترکو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دیو صحابی دا قول مان لو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بولو۔ یہ دا مطلب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ کہ پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم رکھنا اور قرآن دی نہ منو، حنفی بھائیو حدیث دی نہ منو، لیکن یار اپنے امام دی تے مان لو، جدے پیچھے چلے ہو دی تے مان لو۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مولانا فرماندے نے، مولانا خالد گرجاخی اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ ترجمانی ایویں کر دیندے نے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی،
اسے نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدرے مول نہ لبے سونا نبی سہارا جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے وہ نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کہ سارے ایویں چپ کر کے بیٹھ رہے ہو بولو تو صحیح چلو سبحان اللہ نہیں ہوندی انا لیلہ پڑھی جاؤ کچھ کرو تو صحیح انہوں پتہ لگے تسی ماشاءاللہ جاکدے ہو پے جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے وہ نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے پاویں سید شیخ صدامیں بنے قریشی کوئی ٹکٹ محمدی باجوں اوتھے کسے نہ مل سی ٹوئی گل بڑی کمان دے نے سنت پاک نبی دی ہووے جس دے کول نشانی بے شک جنت دے وچ جاسی عیش کرے من مانی سچ حدیث نبی سرور دی کر دیے خوب نکھیڑا جنہ اس تھی نفرت کیتی ڈوب گیو نی بیڑا حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے